حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ واہ، یہ 5 چیزیں میزان پر کتنی بھاری ہیں۔ یعنی کہ پہلے آپ تعریف کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کوئی عمدہ چیز دیکھتے ہیں، بڑی شان خوبصورت، ہم کہتے ہیں واہ کیا چیز ہے، ہمارے منہ سے واہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا واہ واہ، یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں جو میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ اب سنیے وہ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، نمبر 1 پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا۔ تیسرے پر اللہ کی پاکی بیان فرمانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 4 پر ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ الحمدللہ۔ 5واں، اور آدمی کا وہ بیٹا جو وفات پا گیا اور آدمی نے اس پر صبر کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہے، اور ان کا اجر، ان کا ثواب رسول اللہ نے فرمایا کہ میزان پر سب سے بھاری ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، آہو بکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، غم کے مارے ایک آنسو کا آ جانا الگ بات ہے، لیکن بعض عورتوں کو دیکھا جاتا ہے، عورتوں کے اندر خاص، کہ وہ اس طریقے کے جملے، ناشکری کے جملے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات تو ناشکری کے ساتھ ساتھ کفریہ کلمات جو ہے وہ بک دیے جاتے ہیں، الاعمال والابیس۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اگر کسی کا انتقال ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس پہ صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ ابھی دیکھیں مثلا عید والے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی، حماس کے جو سربراہ تھے انہیں خبر دی گئی ایک اسپتال کے دورے پر کہ آپ کے 3 بیٹے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بیٹا اگر کسی کا چلا جائے کتنا اس کے دل پر غم ہوتا ہے، کتنا دل بھاری ہو جاتا ہے، اور 3 جوان بیٹے اگر چلا جائے تو اس باپ کا کیا عالم ہوگا، اس کی پوری دنیا سمجھ لیں اجڑ جاتی ہے۔ لیکن اس نے صبر کیا، اور اس بات کو سننے کے باوجود اس نے کوئی رونا، آہو بکا، چیخ و پکار کرنا نہیں شروع کیا، صبر کیا، استقامت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ صبر جسے اللہ رب العزت بہت پسند فرماتا ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اتنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میزان پہ جو سب سے بھاری اعمال ہیں ان میں اسے شمار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ سے روایت ہے کہ نبیوں کے امام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کے چوتھے حصے سے آزاد فرما دے گا۔ ایک بار پڑھے گا تو اس شخص پر جہنم کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا، اسے جہنم سے آزاد کر دے گا ایک حصے کے برابر۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص نے 2 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو آدھی جہنم سے اللہ اسے آزاد فرما دے گا۔ اگر کسی شخص نے 3 بار، تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو 3 حصے سے اللہ رب العزت اسے آزاد فرما دے گا۔ اور جس نے 4 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا تو اللہ رب العزت پوری جہنم سے اسے آزاد فرما دے گا۔ اللہ کتنی برکتیں ہیں ذکر کی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عبادت، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے پڑھنے کی بے شمار برکتیں، بے شمار برکتیں۔ ایک برکت اور ایک حدیث، ایک فضائل تو آپ کے سامنے کہ جس نے 4 مرتبہ پڑھا اللہ رب العزت پوری جہنم سے اسے آزاد فرما دے گا۔ تو یہ شکر کے ایام ہیں کہ قرآن مجید نے فرمایا
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تمہیں ہدایت دی جائے، تمہیں عبادت کی توفیق دی جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر یہ ذکر و اذکار جاری رکھنے چاہیے۔ سبحان اللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔